کو اپنے اصلی حروف کے اعتبار سے تصریف کے قاعدے بدل جاتے ہیں ہر فعل کے لیے اصلی حروف کے اعتبار سے. ایک بار پھر سنیے. ہمارے پاس جو فعل ہے عربی زبان میں ثلاثی المجرد، اگر اس کے بنیادی حروف سارے کے سارے صحیح ہیں تو جو تصریف کا قاعدہ آپ نے سیکھا ہے وہی اپلائی ہوگا اس پر. لیکن کچھ قاعدے بدل جاتے ہیں تصریف میں. کب؟ جب فعل کے اصلی حروف میں کوئی حرف علت آ جائے. اس لیے ہمیں فعل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ان کو اصلی حروف کے استعمال کے اعتبار سے تقسیم کرنا پڑتا ہے. تو موٹے طور پہ ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے صحیح فعل، یعنی جس میں حرف علت نہ ہو، صحیح ہو، پہلا حرف بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، فا کلمہ بھی، عین کلمہ بھی، لام کلمہ بھی، سارے حروف اس کے کیا ہوں؟ صحیح. اور اگر ان کی جگہ پہ حرف علت آ جائے، حرف علت کتنے ہیں؟ تین، واو الف یا. اس کی جگہ پہ حرف علت آ جائے تو جو طریقہ آپ نے سیکھا اس سے ہٹ کر اس کو استعمال کرنا پڑے گا. جیسے ہم کریں گے ابھی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس لیے ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو فعل آتے ہیں تو اپنے مجرد میں جو فعل ہوتا ہے، تین حرفی فعل، اگر اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے تو اس کو ہم صحیح کہتے ہیں. اور صحیح کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے سالم. صحیح سالم میں بالکل ہی نام لینے کے لیے بھی کسی شکل میں، کسی صورت میں اس میں حرف علت نہ آئے. جیسے دراسا ہے، دال، را اور سین پر مشتمل، اس میں کوئی حرف علت نہیں. دوسرا ہے مضاعف. مضاعف بھی اس میں سارے ہی حرف ہیں. جیسے ظلہ ہے، یہ اصل میں تھا ایسے، ظل اور لام زبر لا، ظلہ، یعنی اس کا پہلا حرف جو ہے درمیانی حرف ساکن. اصل میں ظلہ بھی نہیں تھا، ظلہ بلکہ تھا زوا، زوا لا لا، تین حرف تھے. لیکن سکل کی وجہ سے ہم نے اس درمیانی حرف کو ساکن کر دیا، ٹھیک ہے، اور لکھا اسی طرح سے ظلہ، ایسے ظلہ. جزم اور زبر والا حرف ایک ہی میں گھس گیا تو ہم نے کہا ظلہ. تو یہ بھی تین حرف ہیں موجود، سمجھے؟ ظلہ، ظلہ مانے وہ بٹک گیا. ظلہ کے دو معنی ہیں عربی میں. ایک ہوتا ہے بٹک جانا، راستے سے بٹک جانا، راستہ چلتے چلتے راستہ کھو دینا. دوسرا معنی ہے اس کا کہ آپ کو راستہ معلوم نہ ہو، صحیح راستہ، تو آپ صحیح راستے پر، صحیح راستہ نہ ہو، صحیح راستے کی تلاش میں ہو، اس کو بھی کہتے ہیں ظلہ. جیسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، دونوں معنی میں آیا ہے. جیسے سورت والضحیٰ میں ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا. ضلہ سے بنا ضالا، ضلہ ضالا. تو یہاں گمراہ اور بھٹکا ہوا نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کو متلاشی راہ، یعنی راستہ تلاش کرنے والا پایا تو اور آپ کو راستہ دیا، سمجھے تھے. تو بعض بے خبر لوگ جو ہیں لغت سے بے واقف ہوتے ہیں، تو ان کو کس جگہ پر کیا معنی ہے لفظ کا وہ سمجھتے نہیں ہیں، بےہودہ طریقے پہ استعمال کرتے ہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راستہ تلاش کرنے والا پایا تو آپ کو راستہ بتا دیا. وَتھ ژھارن وول وٕچھنک تہٕ ہٲونَے وَتھ، سمجھے کہ نہیں؟ اکھ گوٚو یُس وتہِ اوس پکان 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 ڈوٚل، تو یہ وہاں مراد نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ متلاشی حق پایا، متلاشی راہ پایا، آپ کو راستہ تلاش کرنے والا پایا، آپ کو راہ بتا دی. انشاءاللہ جب ہوا تو پھر بتائیں گے. تو ظلہ کا مطلب دو معنی ہے اس کے، یہ جب وہاں پہنچیں گے ہم تو آپ کو بتائیں گے. تو یہ فعل مضاعف ہے، جیسے مرہ ہے، حلہ ہے، حبہ ہے، مدہ ہے، تو یہ فعل مضاعف ہے. اس کے اندر بھی حروف اصلی ہیں، ٹھیک ہے، یہ یعنی صحیح حروف ہیں، اس کو ہم فعل مضاف کہتے ہیں. اچھا، پھر تیسرا کیا ہے؟ محموز. ہاں، محموز اگر حمزہ شروع میں آ جائے تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، جیسے اخذا، ٹھیک ہے. اور اگر درمیان میں آ جائے محموز الفا تو اس کو محموز العین کہتے ہیں.
ہاں جیسے سألا، سألا دو ہیں ہمارے پاس، ایک ہے سألا عین سے سألا، ایک ہے سألا حمزہ سے، ٹھیک ہے؟ سألا، یہ سألا کا مطلب کھانسنا، ہوا سألا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمدرد کا سعالین، ہمدرد والے سعالین بیچتے ہیں نا کھانسی کے، تو سعال کہتے ہیں کھانسی کو۔ لماذا سألتا، ژےٚ کیازِ کٔرٕتھ ژاس، صحیح، اگر میں بٔلۍ کرِ کانٛہہ ژاس تس وَنان لماذا تُبخ بِخُ، ژٕ کیازِ کران کھٕ کھٕ، سمجھے؟ تو یہ الگ پڑھیں گے ہم۔ سألا مانے اس نے کھانسی کی، سألا یہاں آپ کو اہمیت آئے گی تجوید کی، جب قرآن پاک آپ پڑھیں گے اگر تجوید سألا، سألا موسیٰ، انہوں نے موسیٰ سے پوچھا، اگر ونیو سألا موسیٰ سألا پڑھو سألا موسیٰ کا ژاس، اس لیے تجوید کا فائدہ رکھنا ہے۔ تو سألا بیچ میں جب آ جائے، پھر تیسرا بولو محموز اللام، جیسے بدا، بدا اس نے شروع کیا، بدا مانا شروع کیا، بدا وہ پرسو تھی دپو اگر یم ساری صحیح شد یم کیا جائیں تیل الگ الگ یات کیا کوڈ ایسی الگ الگ بات، کیونکہ ان کا بھی طریقہ ہے استعمال کرنے کا الگ، جب میں پڑھاؤں گا آپ کو بتاؤں۔ مثال کے طور پہ آپ کریں گے دراسا، کوئی پرابلم نہیں، ہوا دراسا، بولیے میرے ساتھ، ہاں دراسا ہما دراسا، مجھے لگتا ہے تصریف میں کمزور ہو، ہم درسو، وشیا المذکر پتہ المؤنث، ہوا دراسا، ہاں ہیا دراست، ہما درسا، ہما درستا، اب میں آگے کراؤں گا نا آپ کو، ہم درسو، ہن درسنا، انت درستا، انتی درستی، انتما درستما، انتما درستما، انتم درستم، انتن درستن، انا درستو، نحنو درسنا، یہ وہ شد فعل۔ جب ہم یہاں آئیں گے ظلہ، اب دیکھیے کیا ہو جائے گا، ہوا ظلہ، کیا وہ بٹک گیا، ہیا ظلت، ہما ظلہ، اتمت چھن پرابلم، ہم ظلو، اتن چھن پرابلم کی، ہن ظللنا، یہاں آ کر کے لام الگ الگ ہو گئے، انہوں نے یہ ہن، جب ہم ہن کہیں گے، آپ نے کیا کہا، ہم ظلو کہا نہیں، تو یہ لام روی بچار دونوں بے بارن یکجا، کیا آؤ سمجھ، ہم ظلو آپ نے لکھا نا، تو ادغام ہے نا، بے بارن چھنے یکجا، مگر یہ بھی اس منو ہن، ہن یہ چاہے نا زنان مزات، ظللنا، یہ درائے لام دونوں الگ، دونوں بے بارن درائے الگ، یہ زنان ان مز تیتی بے بارن نیرین الگ چھا نیران کیا ہن تو یاد، یہ چاہے زنان مز لام درائے بیون بیون بچار دونوں، یعنی ادغام جو ہے وہ کھل گیا، ہن ظللنا۔ اب آگے بھی یہ الگ ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، زنان صاحب من وقت ان خاندان بے واپس، انت ظللتا، انتی ظللتی، انتما انتما انتم ظللتم، انتن انا ظللت، انا ما ظللت، انا ما ظللت، بڈولس نہیں کیا، اگر بگن انا ظللت تو مطلب کیا ہوگا، بڈولس، نحنو ما ظللنا، نحنو اس ڈیل نہیں کیا، کیا ٹھیک؟ تو اوے کیا سا ہیچن، یہ الگ ہیچن کن نہ دبو یہ صحیح ہو تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جب فعل ہمارا مضاعف ہو تو اس کا ادغام جو ہے جمع مؤنث غائب سے کھل جاتا ہے، صرف 5 ہی سیگوں میں رہتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کیوں پانی پر زنان چائے مز درائے الگ الگ وہ کتر الگ گئی تم الگ، آئی بات سمجھ میں؟ اچھا یہ تن ونیو تو مثلا یہاں اگر آپ آئیں گے تو محموز کیا استعمال، ٹھیک شکر اتھ محموز مثلا تھی ونیو ہوا اخذا، ہیا ہما بولو نا سوری تصریف، پرابلم چھن کی مظاہرس مز تہ گژھِ نہٕ پرابلم کی، صحیح پٲٹھی کرو، مگر ییٚلہِ أسۍ امرس مز واتان چھِ، یہ دراسا یادرسو، دراسا یادرسو ادرس ونیو تھی، ادرس، ٹھیک چھا، مگر اگر تتہ رٹون تھی اخذا
کیا ونیو یتن مانے اخذا یا اخذو، ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. یتن کیا ونس او کھز ما ون کھز. اس لیے ان کو ہم نے الگ الگ پڑھنا ہے، سیکھنا. یعنی اگر صحیح ہی ہے فعل کیا یہ بھی جاننا ہے کہ یہ صحیح کی کون سی قسم ہے، کیونکہ صحیح کی ہر قسم کے استعمال کا طریقہ اپنا الگ الگ ہے. آئی بس اسی لیے ہم نے صحیح کو اپنی سارے پہچان لیے، سمجھے کہ نہیں. اچھا یتن تہ یہ پرسن مثلا اس کان فعل چھ اس نصارا ینصرو مز، مثلا ظل یظل، ظل ہاں ظل نہ کان چھ مثلا دل یدل، دل یدل گوس مضارع یدل، مگر ظل آسل تو ونیو ظل یذل، یذل یتن کو ذرا با یذل کی باب اچھا ٹھیک باب ہے نا الگ الگ، اس لیے اس کو بھی پہچاننا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ تو جب ہم تصریف کریں گے پہلے افعال کی تقسیم بتاؤں گا، اس کے بعد تصریف ہم کریں گے. تو کیا پتا چلا آپ کو کہ ہمارا فعل جو ہے ہاں تین طرح فعل کیا ہے، دو طرح کا ہے. ایک ہے صحیح، ایک ہے معطل. معطل پہ ابھی ہم پہنچے نہیں، سمجھے نہیں. ایک ہے صحیح، ایک ہے معطل. صحیح کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک الصالح، دوسرا مضاعف. ہر ایک کی مثال ایک ایک آپ یاد رکھیں گے. دوسرا محموز، اور محموز کی محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. سمجھ میں ہے؟ ان کو ہم تصریف جب کریں گے تو الگ الگ طریقے سے یس تہمز غیر جو یمن دون تاثین پت سمجھ کے تمسی پت سمجھ. اس لیے آپ جب تک میں اس کو پوری تقسیم کروں گا شدید مجبوری میں بھی غیر حاضر نہیں رہنا. تو کل ہم انشاءاللہ پورا کریں گے اس کو کہ معطل کی کون کون سی قسمیں ہیں، سمجھے. اس کے بعد پھر میں ان کے باب آپ کو بتاؤں گا. جب تصریف کریں گے تو تصریف کریں گے ہر باب سے الگ الگ، سمجھے کہ نہیں.